وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور سور پھونکا جائے گا سو وہ سب یکایک قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، یعنی پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔ آیت کا لفظ اجداث جدس کی جمع ہے جس کے معنی ہے قبر۔ جو شخص جہاں ہوگا اور جس کے ذرات جہاں ہوں گے وہی اس کی قبر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ قبروں سے نکل کر جلدی جلدی چلیں گے، اور قرآن کریم کی ایک اور آیت فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ بظاہر ان دو آیتوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ قبروں سے نکل کر حیرت سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے، پھر محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر کفار بول اٹھیں گے، ہائے افسوس ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ فرشتے جواب دیں گے یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پیغمبر جو اس دن کی خبر دیا کرتے تھے وہ سچ کہا کرتے تھے، مگر تم نے نہ مانا۔ کفار اگرچہ قبروں میں بھی عذاب قبر میں مبتلا تھے، وہاں بھی انہیں کچھ آرام نہ تھا، مگر قیامت کے عذاب کے مقابلے میں وہ قبر کا عذاب نہ ہونے کے برابر معلوم ہوگا، اس لیے پکاریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال لیا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جاویں گے، یعنی دوسرا نفخ صور ایک ہولناک آواز ہوگی جس سے وہ سب کے سب دفعتاً ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اس دن کسی سے ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور تم کو صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کفر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ کافروں کو جو سزا ملے گی وہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگی، مگر اہل ایمان کو علاوہ جزا کے حق تعالیٰ اپنے فضل سے وہ اجر و ثواب عطا کرے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کافروں کے ساتھ معاملہ عدل و انصاف کا ہوگا، اور اہل ایمان کے ساتھ معاملہ فضل در فضل کا ہوگا۔ آگے اہل ایمان پر اس دن جو انعام ہوگا اسے اور ان کی عیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں۔ ارشاد ہے ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون۔ اہل جنت بے شک اس روز اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، یعنی اہل جنت جنت کی پرسکون فضا میں عیش و طرب کی مصروفیتوں میں خوش و خرم ہوں گے۔
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اہل جنت اور ان کی بیویاں اعلیٰ درجے کے خوشگوار سایوں میں عالی شان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ اہل جنت کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے، اور وہ جو کچھ طلب کریں گے اور جس چیز کی تمنا کریں گے وہ ان کو وہاں میسر ہوگی۔ اس دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نہ اب تک یہ درجہ حاصل ہو سکا ہے اور نہ آئندہ کبھی حاصل ہو سکے گا کہ وہ جو کچھ چاہے وہ اس کے لیے فوراً حاضر کر دیا جائے، لیکن اہل جنت کو جنت میں یہ درجہ حاصل ہوگا اور ہمیشہ حاصل رہے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جاوے گا، یعنی اہل جنت کی خدمت میں مہربان رب کی طرف سے تحفہ سلام پیش کیا جائے گا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے عیش و عشرت میں ہوں گے کہ یکایک ان پر ایک نور ظاہر ہوگا، تو وہ لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی تجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، سلام ہو تم پر اے اہل جنت۔ بس تمام اہل جنت اس نور کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ نور ان سے مستور ہو جائے گا، مگر اس نور کی برکتیں باقی رہ جائیں گی۔ اہل جہنم کے حالات بیان کرتے ہوئے اہل جنت کے کچھ حالات کا ذکر فرمایا، اب پھر آگے جہنمیوں کے حالات کا تتمہ ارشاد ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ میدان حشر میں کفار و مشرکین کو حکم ہوگا کہ اے مجرموں، دنیا میں تو تم میرے مومن بندوں کے ساتھ ملے جلے رہے، آج تم میرے مومن بندوں سے الگ ہو جاؤ، اب تمہاری دنیا الگ اور ان کی دنیا الگ۔ پھر ان کو بطور ملامت کہا جائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور وہ تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ یعنی میرے نبیوں کی زبانی بار بار تمہیں تاکید کی گئی تھی کہ شیطان لعین کی بندگی مت کرنا جو تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ صرف میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور تمہیں یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ وہ انسانوں میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، اور جن کی گمراہی کا وبال بھی تم کو بتلا دیا تھا، تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح عذاب کے مستحق ہوں گے؟
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار عموماً شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے، پھر انہیں شیطان کی عبادت کرنے والے کیسے کہا گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی کی ایسی پیروی اور اطاعت کرنا کہ ہر کام اور ہر حال میں اسی کا کہنا مانا جائے، اسی کا نام عبادت ہے۔ چونکہ انہوں نے ہمیشہ شیطانی تعلیم ہی کی پیروی کی، اس لیے ان کو عابد شیطان کہا گیا۔